Islamic Library, enlightening about religion. تصوف. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے وہی بندے ہیں جو زمین پر اخلاق و انکساری سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ انہیں پکارتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو صوفیاء کی آواز سنے اور ان کی دعا پر آمین نہ کہے تو وہ اللہ کے نزدیک غافلوں میں شمار ہوگا. اہل علم حضرات نے اس میں تصوف کی تحقیق میں بہت کچھ کہا ہے اور کتابیں تصنیف فرمائی ہیں. چنانچہ اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ صوفی کو اس لیے صوفی کہا جاتا ہے کہ وہ صوف یعنی پشمینہ کپڑے پہنتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ اول صف میں ہوتے ہیں، اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ اصحاب صفہ کی نیابت کرتے ہیں. بعض نے کہا کہ یہ نام صفا سے ماخوذ ہے، غرضے کہ ہر وجہ تسمیہ میں طریقت کے بکثرت لطائف ہیں، لیکن اگر لغوی معنی کا اعتبار کیا جائے تو معنی بعید از مفہوم ہو جاتا ہے، چونکہ ہر حالت میں ظاہر و باطن کی صفائی محمود و پسندیدہ ہے اور اس کی ضد قدورت سے اجتناب کرنا مقصود ہے، جیسا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے دنیا کی پاکیزگی جاتی رہی اور اس کی قدورت باقی رہ گئی. گویا صوفی میں لطیف و پاکیزہ چیزوں کے نام سے اس کی صفائی مراد ہے. چونکہ صوفیہ کرام اپنے اخلاق و معاملات کو مہذب اور پاکیزہ بنا کر طبعی آفتوں سے نفرت کرتے ہیں، اس بنا پر انہیں صوفی کہا جاتا ہے. صوفیاء کی جماعت کے لیے یہ نام مخصوص اور معین ناموں میں سے ہے، اس لیے کہ ان کے خطرات ان کے معاملات کے مقابلے میں جسے وہ مخفی رکھتے ہیں بہت بڑے ہوتے ہیں. موجودہ زمانے میں حق تعالیٰ نے تصوف اور صوفیاء کرام کی مقدس ہستیوں کو اکثر پردے میں رکھا ہے اور تصوف کے لطائف کو ان کے دلوں سے پوشیدہ کیا ہے، تاکہ کوئی تو یہ سمجھے کہ یہ لوگ ظاہری اصلاح کے لیے ریاضتیں کرتے ہیں اور باطنی مشاہدے سے خالی ہیں، اور کوئی یہ سمجھے کہ اصل و حقیقت کے بغیر ایک رسم ہے، حتیٰ کہ وہ اس کے انکار پر اتر آتے ہیں. چنانچہ مسخرے اور ظاہر بین علماء جو کلی طور پر اس کے منکر ہوں تصوف کے حجاب میں خوش رہتے ہیں. ان کی دیکھا دیکھی کبھی عوام ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں، اور انہوں نے باطن کی صفائی کی جستجو اور طلب کو دل سے محو کر کے سلف صالحین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مسلک اور مذہب کو بھلا دیا ہے. کیا خوبصورت قول ہے کہ حق و صداقت کی راہ میں اگر تم صوفی بننا چاہو تو جان لو کہ صوفی ہونا حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صفت ہے. صفائے باطن کے لیے کچھ اصول اور فروع ہیں. ایک اصول تو یہ ہے کہ دل کو غیر سے خالی کر دے، اور فروع یہ ہے کہ مکر و فریب سے بھرپور دنیا کو دل سے خالی کر دے. یہ دونوں صفتیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں، اسی لیے آپ طریقت کے رہنماؤں کے امام ہیں. آپ کا قلب مبارک اغیار سے خالی تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد جب تمام صحابہ کرام بارگاہ معلہ میں دل شکستہ ہو کر جمع ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ جس نے بھی یہ کہا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کا سر قلم کر دوں گا. اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور بلند آواز میں خطبہ دیا. خبردار جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا، اور جو حضور کے رب کی عبادت کرتا ہے تو وہ آگاہ ہو کہ وہ زندہ ہے اور اسے موت نہیں ہے. اس کے بعد یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے رسول ہی ہیں، بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اب حضور انتقال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟
مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معبود تھے تو جان لے کہ حضور کا وصال ہو چکا ہے، اور اگر وہ حضور کے رب کی عبادت کرتا تھا تو وہ زندہ ہے، ہرگز اس پر موت نہیں آئی ہے۔ یعنی جس کا دل فانی سے پیوستہ ہوتا ہے تو وہ فانی تو فنا ہوتا ہے اور اس کا رنج باقی رہتا ہے، لیکن جس کا دل حق تعالی سبحانہ سے لگا ہوا ہو تو جب نفس فنا ہو جاتا ہے تو وہ بقائے باقی دل کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشریت کی آنکھ سے دیکھا اور آپ کو اپنے جیسا بشر سمجھا، تو جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو آپ کی وہ تعظیم جو اس کے دل میں ہے جاتی رہے گی، اور جس نے آپ کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھا تو اس کے لیے آپ کا تشریف لے جانا یا موجود رہنا دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ اس نے آپ کی موجودگی اور حالت بقا کو حق تعالی کی بقا کے ساتھ اور آپ کے تشریف لے جانے کو حق تعالی سے واصل اور فنا ہونے اور پلٹنے اور فنا ہونے والی چیزوں سے روگرداں ہو کر پلٹانے اور فنا کرنے والی ذات کی طرف متوجہ ہونے کو دیکھا۔ اسی طرح اس نے وجود و اصل کی تعظیم اور توقیر کی، لہٰذا دل کی راہیں کسی مخلوق کے لیے نہ کھولے اور اپنی نظریں کسی غیر کی طرف نہ پھیلائے، کیونکہ جس نے مخلوق پر نظر ڈالی وہ ہلاک ہوا اور جس نے حق کی طرف رجوع کیا وہ مالک ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری شان کہ آپ کا قلب مبارک دنیائے غدار سے خالی تھا۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا مال و منال اور غلام و بردے وغیرہ تھے سب کو راہ خدا میں دے کر ایک کمبل اوڑھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم نے اپنے مال میں سے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے عرض کیا کہ بہت بڑا خزانہ اور وہ بے حد و غائب مال و منال چھوڑا ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ عرض کیا ایک تو اللہ کی محبت اور دوسرے اس کے رسول کی مطابقت۔ جب بندہ کا دل دنیاوی صفات سے آزاد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی قدورتوں سے اسے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ یہ تمام صفتیں صوفی صادق کی ہیں، ان کا انکار حقیقت حق کا انکار اور اس سے کھلا مقابلہ اور اناد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صفا قدورت کی ضد ہے اور قدورت صفات بشری میں سے ہے۔ حقیقتاً صوفی وہ ہے جو بشری قدورتوں سے گزر جائے، جیسا کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب مشاہدہ کیا اور آپ کے حسن و جمال کے لطائف میں غرق ہوئیں تو ان پر بشریت غالب آ گئی۔ پھر جب وہ منعکس ہو کر واپس آئے اور اس کی انتہا حد کمال تک پہنچی اور اس سے گزر کر بشریت کی فنا پر نظر پڑی تو کہنے لگیں ما ھذا بشر، یہ تو بشر ہے ہی نہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے کلام کا نشانہ بظاہر انہیں بنایا لیکن انہوں نے اس طرح اپنا حال ظاہر کیا۔ اس لیے مشائخ طریقت فرماتے ہیں حالت صفا بشری صفات میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ بشر تو ایک مٹی کا تودا ہے اور مٹی کا تودا قدورت سے خالی نہیں ہوتا، لہٰذا بشری حالت میں برقرار رہ کر قدورت سے نجات ممکن نہیں۔ اس لیے صفا کی مثال افعال سے نہ ہوگی اور محض ریاضت و مجاہدہ سے بشریت زائل نہ ہوگی، لہٰذا بشری حالت میں برقرار رہ کر قدورت سے نجات ممکن نہیں۔ اس لیے صفا کی مثال افعال و احوال سے نہ ہوگی اور محض ریاضت و مجاہدے سے بشریت زائل نہ ہوگی، کیونکہ صفت صفا احوال و احوال سے منسوب نہیں ہے اور نہ نام و القاب سے اس کو کوئی علاقہ ہے۔ اس لیے کہ صفات تو محبوبوں کی شان ہے، وہ تو آفتاب تاباں ہیں جس پر کوئی ابر نہیں۔ مطلب یہ کہ صفات دوستوں کی صفت ہے، یہ دوست وہ ہیں جو اپنی صفت فنا کر کے اپنے دوست حق تعالی کی صفت کے ساتھ باقی ہو گئے ہیں۔ ارباب حال کے نزدیک دوست وہی ہوتا ہے جن کے احوال مثل آفتاب کے ظاہر ہوں۔ چنانچہ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وہ ایسا بندہ ہے
جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے منور فرمایا ہے، یہاں تک کہ اس کا چہرہ اس کی تاثیر سے تاباں اور نور ربانی سے درخشاں ہے۔ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے، جب آفتاب و ماہتاب کے نور باہم مل جاتے ہیں تو اس کی مثال محبت و توحید کی صفائی ہے، جبکہ یہ دونوں پیوست ہو جائیں